کاروان 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا۔ 5 دن کا سفر طے کر کے 3 شعبان مکہ پہنچا۔ 4 ماہ 5 دن مکہ میں گزار کے 24 دن کے سفر کے بعد 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ اور سرزمین کربلا پہ جو بستی 8 دن آباد رہی، آج روز عاشور ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے۔ مسلم ابن اوسجہ، عبداللہ بن عمیر کلبی، عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ، پھر حر ابن یزید الریاحی، پھر نافع بن ہلال، اس کے بعد پھر عمر بن خالد سیداوی 5 ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہوئے۔ پھر جناب جون، پھر حبیب ابن مظاہر، پھر ابو ثمامہ ساعدی، پھر عبد الرحمن بن عبد الرب، پھر مؤذن حسین ابن علی جو 9 محرم تک سارے سفر میں آذان دیتے رہے، حجاج بن مسروق، پھر زہیر ابن قین، اور پھر بشر بن عمر اصحاب حسین میں شہید ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد حسن، اولاد حسین سب شہید ہوئے، اور سب سے آخر میں خود حسین ابن علی شہید ہوئے۔ اور بعد از شہادت حسین جو ہوا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسرا مرحلہ حسین علیہ السلام کی لاش کو لوٹنے کا تھا۔ اخنس بن مرشد نے حضرت کا امامہ لوٹا، اسحاق حضرمی نے حضرت کا پیراہن لوٹا، اسود بن خالد نے امام حسین کے جوتے اتارے، عمر ابن سعد نے امام حسین کی زرہ اتاری، قیس بن اشعث بن قیس نے امام حسین کی یمنی چادر اتاری، جمی بن عوام نے امام حسین کی تلوار لوٹی، اور بجردل بن سلیم نے امام حسین کی انگوٹھی لوٹی۔ سن سکیں گے اس بجدل ابن سلیم لعین نے کیا کیا؟ جب انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، انگلی میں ورم تھا، انگوٹھی کھینچی نہیں اتار سکا، جب کوشش کی اور نہ اتار سکا، اس نے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر پر حسین کی ہاتھ کو رکھا، ایک پتھر مار کر حسین کی انگلی کو قطع کیا۔ حسین کی لاش کو لوٹنے کے بعد دوسرا مرحلہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور
اتنا مشکل مر بس اشارہ کر دوں، کچھ چیزیں میں خود چھوڑ رہا ہوں، یہاں تک کہ سر امام حسین جیسے قط ہوا تھا، شمر ابن ذوالجوشن نے یہ سر عمر ابن سعد کی طرف پھینکا، عمر ابن سعد نے حکیم بن طفیل کی طرف پھینکا، اس نے عمرو بن حجاج زبیدی کی طرف بھی پھینکا، عزرا بن قیس، آخری مرحلے میں خولی نے وہ سر اٹھایا اور اپنے پاس محفوظ کیا۔ اس کے بعد پھر عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کی وصیت پڑھی کہ اب حسین کی لاش کو پائمال کیا جائے گا۔ تفصیل کا وقت نہیں، باقی تمام لاشیں اٹھا لیے گئے، صرف حسین ابن علی کا لاشا رہ گیا۔ جن 9 افراد نے حسین ابن علی کی لاش کو لوٹا، ان میں سے 2 اسحاق حضرمی جس نے پیرہن لوٹا تھا، اور دوسرا ابن مرشد جس نے امام حسین کا امامہ لوٹا تھا، یہ 2 حکیم بن طفیل۔ باقی 7 افراد نے اپنے گھوڑوں کے سوموں کو نعل لگائی اور حسین ابن علی کی لاش کو پائمال کیا گیا۔ اور لاش کی پامالی کے بعد اب لشکر اشقیاء نے خیام کا رخ کیا، اور خیام حسینی میں اس طرح سے ایک ایک خیمے کو آگ لگانا شروع کی۔ پھر قیامت کا مرحلہ تھا جب بیویوں کی چادروں کو چھینا گیا، ایک ایک بیوی کے سر سے ردا اتاری جا رہی ہے۔ سب سے آخری مرحلے میں ثانیہ زہرا کے سر سے چادر کو اتارا گیا۔ کیسے اتارا گیا؟ جو میں نے پڑھا، تمام بیویوں نے ثانیہ زہرا کے گرد حلقہ بنا لیا اور آوازیں بلند کی، اے شمر ابن ذوالجوشن، ہم کبھی تمہیں علی کی بیٹی کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ یہاں تک کہ ان کی بیویوں کے سروں پر اتنے نیزے مارے گئے، بیویاں لہو لہان ہو گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب تک چادر زینب بنت علی کے سر پر تھی تب تک اس چادر کا رنگ سفید تھا، جب چھینی جا رہی تھی اس چادر کا رنگ سرخ ہو گیا، بالآخر اس چادر کو چھین لیا گیا۔ میرے عزیزوں، سمجھیں گے کربلا میں 3 ائمہ کی موجودگی کا فلسفہ کیا ہے۔ حسین ابن علی بھی کربلا میں موجود تھے، امام سجاد بھی موجود تھے، امام محمد باقر عاشور کے دن 3 سال 6 مہینے 10 دن آپ کا سن ہے، آپ کی موجودگی کی حکمت۔ ورنہ اگر کسی ایک بچے کے بغیر بھی کربلا مکمل ہو سکے تو امام حسین اسے مدینہ چھوڑ کے آئے، کربلا نہیں لے کے گئے۔ کربلا حسین صرف ان کو لے کے گئے جن کے بغیر کربلا بچ نہیں سکتی تھی، جن کے بغیر دین خدا نہیں بچ سکتا تھا۔ ان ائمہ دین کی موجودگی کا فلسفہ، بس ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، یہاں تک کہ شہادت حسین سے لے کر، حسین ابن علی کی لاش کی پائمالی سے لے کر، لاش کے لوٹے جانے سے لے کر، بیبیوں کے سروں سے چادروں کے چھننے تک کے، اور خیام حسینی کے آگ لگنے تک کے مرحلے میں کئی مرتبہ میدان کربلا میں عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا جا رہا تھا۔ کئی مرتبہ کربلا کی زمین میں زلزلہ محسوس ہو رہا تھا، کئی مرتبہ کربلا کی زمین پہ سرخ اور سیاہ آندیاں چل رہی تھی، لیکن ادھر حسین ابن علی کا سر سجدے میں کٹ رہا تھا، ادھر ایک امام حالت غشی میں تھے، اور امام محمد باقر کو ہمراہ لے جانے کا فلسفہ یہ تھا تاکہ کائنات معدوم نہ ہو جائے، اس لیے ایک حجت خدا کا سر سجدے میں تھا اور برابر امام محمد باقر اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ اگر یہ سر سجدے میں نہ ہوتا کائنات ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتی۔ بس میرے عزیزو، لاشا پامال ہوا، امام حسین کی لاش کو لوٹا گیا، بیبیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا، خیمے جل گئے، اور ایک مرتبہ امام سجاد سے بیبیوں نے پوچھا، سید سجاد سے ثانیہ زہرا نے پوچھا،
علی زین العابدین آپ امام وقت ہیں، بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ کہا بیبیو بے ردا خیموں سے باہر نکل جاؤ. یہاں تک کہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، اور جب سورج سے یہ سارا منظر نہ دیکھا گیا تو وہ مغرب کے افق میں اپنا منہ چھپا کر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور دنیا میں شام غریبہ کی سیاہی پھیل گئی. یہ وہی شام غریبہ ہے جس کی یاد منانے کے لیے آپ آج اس مقام پر دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود جمع ہوئے. آپ نے مشابہت کی بڑی کوشش کی، آپ نے چراغ بند کیے تاکہ شام غریبہ کے ساتھ کچھ مشابہت برقرار ہو جائے، لیکن مشابہت کیسے پیدا ہو؟ آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کے سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں، بے ردا سیدانیاں بچے خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھے. بس میرے عزیزو، ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ، یہ قیامت کا مرحلہ کچھ وقت گزرنے کے بعد یا جناب حور کی زوجہ نے، اب یہاں روایات میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں جناب حور کی زوجہ کچھ پانی لے کر گئیں یا کھانا لے کے گئیں، کچھ نے لکھا کہ بنو اسد کی خواتین، کچھ نے لکھا کہ لشکر اشقیاء میں سے چند افراد نے کہا مبادا یہ بچے اور عورتیں مر نہ جائیں، انہیں ہم نے یزید کے پاس پہنچانا ہے، اس لیے کچھ پانی اور مختصر مقدار میں کچھ کھانا لے کے جایا گیا. 3 دن بندش آپ کے بعد یہاں تک کہ جیسے ہی پانی پہنچا ہے، ایک مرتبہ سب سے پہلے مرحلے میں جب پانی کا جام بھرا گیا تو حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ کو پیش کیا گیا. ایک مرتبہ اس بچی نے اپنی پھوپھی زینب سے سوال کیا، پھوپھی اماں آپ خود نہیں پی رہی ہیں، پانی مجھے سب سے پہلے کیوں پیش کیا؟ جواب دیا جب کوئی نئی چیز آتی ہے ہمیشہ چھوٹوں کو دی جاتی ہے، چھوٹوں سے پہل کی جاتی ہے. یہ سنا جناب سکینہ نے پانی کا جام ہاتھ میں لیا اور مقتل کی طرف چل پڑی. ثانیہ زہرا نے سوال کیا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، میرا علی اصغر مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. بس میرے عزیزو، اس کے بعد دوسرا مرحلہ، سید سجاد ثانیہ زہرا بچوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور پھر اس میں ایک مرحلہ آیا جب ثانیہ زہرا کی طرف پانی کا جام بڑھایا گیا. وہ جس کا حسین جیسا بھائی پیاسا چلا جائے وہ زینب کیسے پانی پیے؟ یہاں تک کہ امام سجاد کے ہاتھوں میں جام ہے، آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہی ہیں. اب امام سجاد نے محسوس کیا کہ میری پھوپھی اماں پانی نہیں پیئیں گی اور مبادا اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں. اب اعجاز امامت سے ثانیہ زہرا کے سامنے اپنی 2 انگلیوں کو کھولا، کہا پھوپھی اماں پانی نہ پیئے لیکن ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے. اب جو ثانیہ زہرا نے منظر دیکھا، حوض کوثر پر علی کھڑے ہیں، پیغمبر کھڑے ہیں، سیدہ زہرا کھڑی ہیں، حسن مصطفیٰ کھڑے ہیں، چاروں کے ہاتھوں میں جام ہے، سامنے حسین کھڑے ہیں، چاروں جام حسین ابن علی کو پیش کر رہے ہیں، حسین پی لیجئے. لیکن حسین کہہ رہے ہیں جب تک میری بہن زینب نہیں پیے گی. بس میرے عزیزو اب 2 جملے اور عرض کروں. یہاں تک کہ رات گہری ہونے لگی، شام غریبہ کی رات ڈھلنے لگی، اور رات کے ایک پہر میں زینب کبریٰ نے اپنی خواہر گرامی زینب صغریٰ سے کہا او بہن ایک مرتبہ بچوں کو گن لیں، بچوں کو شمار کر لیں، ایسا نہ ہو کوئی بچہ گم ہو گیا ہو، بھٹک گیا ہو. یہاں تک کہ بچوں کو گننا شروع کیا گیا، دیکھا وہ بچی جس کی خصوصی طور پر بھیا حسین نے وصیت فرمائی تھی وہ بچی نظر نہیں آ رہی ہے، سکینہ نظر نہیں آ رہی. دونوں بہنیں جناب سکینہ کی تلاش میں مقتل کی طرف آئیں. یہ عجیب رات ہے میرے عزیزو، کل شام شہیدہ تھی، آج شام غریبہ ہے.
کل ابو الفضل عباس پہرا دے رہے تھے، آج ثانیہ زہرا پہرا دے رہی ہیں۔ میں نے پڑھا ثانیہ زہرا نے ساری رات کس حالت میں گزاری، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر برابر ان بچوں اور بیویوں کا پہرا دے رہی ہیں۔ یا ایک مرتبہ رات کے ایک حصے میں مقتل کی طرف رخ کیا، عباس کے لاشے کی طرف، اور کہا اٹھو عباس دیکھو، کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی۔ بس میرے عزیزوں، دونوں بہنیں چلی مقتل کی طرف اور دیکھا ایک درخت کے نزدیک، ایک درخت کے نیچے دو بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے۔ ثانیہ زہرا نے خیال کیا شاید بچے اسی مقام پر سو گئے، لیکن جب دونوں بہنیں آگے بڑھیں اٹھا کر لے جانے کے لیے، کیا دیکھا کہ دونوں کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلے گئے، ان کے چہروں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ اب جو ثانیہ زہرا اور آپ کی خواہر گرامی نے ان دو بچوں کو اٹھایا، جب اٹھا کے چلی، ایک مرتبہ حسین ابن علی کی لاش کی طرف رخ کر کے کہا بھیا حسین اٹھے دیکھیں، دن میں آپ لاشیں اٹھا رہے تھے، اب آپ کی بہن زینب کبریٰ لاشوں کو اٹھا رہی ہے۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، اب دونوں بہنوں نے جناب سکینہ کو تلاش کیا اور ڈھونڈتے ہوئے پہنچی کہاں؟ ایک نشیب میں، جہاں پر ایک لاش ہے، وہ لاش ہے بے سر، اور جناب سکینہ اس لاش کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، جناب سکینہ کو اٹھانا چاہا، یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی آہستہ بولو زینب، ابھی ابھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے۔ دونوں بہنیں آ کر لاش حسین سے قریب بیٹھ گئی، انتظار کیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، ثانیہ زہرا جلدی سے آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھایا، واپس چلی، پوچھا بیٹی سکینہ لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، آپ نے بغیر سر کے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھپھی اماں آدھی رات ہو گئی، میں نے دیکھا باقی بچے تھک کر سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اس لیے ایک مرتبہ میں اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے مقتل میں آ گئی، لیکن جس طرف جا رہی تھی مجھے میرے بابا نہیں مل رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے آواز بلند کی میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، میرے شہید بابا، میرے بابا اپنی سکینہ کو صرف اتنا بتا دے، کیا کبھی تیری سکینہ تیرے بغیر سوئی ہے؟ یا ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ۔ بس آخری جملہ میرے عزیزو، وہ آخری جملہ شام غریباں حسین ابن علی نے آپ عزاداروں کے لیے کہا، اے دن بھر کے تھکے ہوئے عزاداروں، اے دن بھر سینہ زنی کرنے والوں، اے فاطمہ زہرا کی ان کے سارے گھرانے کے اجڑ جانے کا پرسہ دینے والے مومنوں، حسین ابن علی نے آپ کو کب کب یاد کیا سنے۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا بیٹی سکینہ کیا آپ کے بابا نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ کہا پھپھی اماں میرے بابا حسین نے مجھ سے کہا تھا اے میری سکینہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچانا، شیعتی ماء عذب ان شربتم فاذکرونی، میری سکینہ میرے شیعوں سے کہنا زندگی میں جب بھی ٹھنڈا پانی پیئیں، جب بھی میٹھا پانی پیئیں، ان سے کہنا ہماری پیاس کو یاد کریں، اور اے سکینہ ان سے کہنا او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی، جب سنے کوئی پردیسی مارا گیا، مسافر مارا گیا، ان سے کہنا پہلے ہم پر گریہ کر لے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ مجھ سے مشکل ہو پائے گا، جو آخری جملہ امام حسین نے فرمایا، کہا اے میری سکینہ، ہاں اس سے پہلے ایک اور جملہ بھی عرض کروں، کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ اے کاش
تم روز عاشور میدان کربلا میں ہوتے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میری سکینہ میرے شیعوں سے کہنا کاش تم سارے میدان کربلا میں ہوتے تو کیا دیکھتے؟ کون سی مصیبت بتائی حسین نے بعد شہادت؟ کیف استسقی لطفلی فادوا ان یرحمونی، جب میں نے اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا کیسے میرے عسکر کو پانی پلایا گیا۔ بس آخری جملہ جو حسین نے کہا یہ قیامت کا جملہ ہے، فرمایا اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا وَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِي، بس یہ میرا آخری جملہ ہے۔ جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ، خیل کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا جو خیال کی رفتار سے سفر کرے۔ ساکونی، انہوں نے مجھے پیس کے رکھ دیا۔